السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کو فہم القرآن کورس کلاس 5 میں خوش آمدید۔ بہت بہت خوش آمدید آپ سب کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس راستے میں اٹھنے والے ہر قدم اور ہر کوششوں کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے اب اس تیسرے گروہ کے بارے میں ذکر شروع ہو رہا ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ ایمان سے خالی تھے، وہ ایمان سے محروم تھے، ان کے دلوں میں ایمان بالکل ہی نہیں تھا۔ اس آیت میں منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ منافقت کہاں سے آئی؟ منافقت کہاں سے پنپی؟ مکے میں کوئی بھی منافقین نہیں تھا، وہاں خلم خلا لوگوں نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ نے خلم خلا انکار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ منافقت نے جنم لیا مدینہ میں۔ کیسے؟ دراصل اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اور جب اسلام کی پہلی جنگ بدر پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی سربلندی اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا۔ تب اس وقت کچھ مشرکین مدینہ تھے، انہوں نے ظاہری فائدوں کے لیے اسلام کو قبول کر لیا۔ دراصل یہ کیا تھے؟ یہ منافقین تھے۔ تو منافقین نفقہ سے ہے، نون فا قاف۔ شرعی اسلام میں نفاق کے معنی یہ ہے خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے۔ لغت کے اعتبار سے نفقہ اس بل کو کہتے ہیں جس میں گو چھپی رہتی ہے۔ نفقہ ریگستان میں، صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں ایک گو جانور ہے جو چوہے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ صحرا میں ریت کے ٹیلوں میں اپنے رہنے کی جگہ ایک سرنگ کی طرح بناتا ہے۔ وہ اس طرح بناتا ہے کہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہو یا کسی جانور سے اس کو خطرہ ہو تو وہ دوسرے راستے سے نکل جائے، اس لیے وہ ایسی سرنگ بناتا ہے جس میں دو طرف سے راستہ ہوتا ہے، ایک طرف سے وہ داخل ہونے کے لیے اور دوسری طرف سے اس کے نکلنے کے لیے۔ اس جانور کے گھر کے لیے بھی نفقہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نفقہ ایک ایسی سرنگ جس میں ایک طرف سے جانا ہو، دوسری طرف سے نکل جانا۔ یہ منافقوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ منافقوں کے اندر بھی کیا ہے؟ ایک طرف سے ایمان داخل ہوا لیکن دوسری طرف سے ایمان نکل گیا۔ یہ منافقین زبانوں سے تو گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ایمان ان کے اندر نہیں ٹکا تھا۔ تو نفاق ایک ایسی بیماری ہے، اگر یہ کسی کو لگ جائے تو اس کا ختم ہونا بہت زیادہ مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو توفیق دے دے۔ اور کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم منافق نہیں ہیں۔ دراصل حسن بصری فرماتے ہیں کہ نفاق سے ڈرنا مومن کی علامت ہے، نفاق اور اس کی صفتوں سے ڈرنا مومن کی علامت ہے، اور نفاق سے مطمئن ہو جانا منافق کی صفات ہے۔ یعنی کہ ایک منافق یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی نفاق نہیں ہے، تو نفاق سے ڈرتے رہنا دراصل کیا ہے؟ ایک مومن کی صفات ہے۔ کبھی بھی ہمیں
ان آیتوں کو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ ہر آیت کو اپنے اوپر لے کے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ہر صفات جو یہاں بتائی گئی ہے اپنے آپ کو اس میں رکھ کے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی 55 صفات کا بھی ذکر کیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ حذیفہ بن یمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منافقوں کے نام بتا دیے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کے سارے نام وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے منافقوں کی لسٹ حذیفہ بن یمان کو بتا دی تھی. اسی لیے حذیفہ بن یمان کو سر رسول یعنی رازدار رسول کہا جاتا ہے. صحابہ کہتے تھے جس جنازے میں حذیفہ نماز میں ہوتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کا وہ جنازہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس لیے وہ مسلمان ہیں. اور اگر کسی جنازے میں حذیفہ نہیں ہوتے تو پھر وہ جنازہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نہیں جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم میری بات کا جواب دو گے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سارے نام بتا دیے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں تم سے ان منافقوں میں سے کسی کا نام نہیں جاننا چاہتا، مجھے کسی بھی منافق کا نام نہیں جاننا ہے تم سے. میں تو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان منافقوں کی لسٹ میں میرا تو نام نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستے سے جائے اس راستے سے شیطان نہ گزرے. عمر جو ہے زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا، یعنی کہ عمر کی زبان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا. حضرت عمر کی رائے کی موافقت سے قرآن کی کئی آیتیں بھی نازل ہوئیں. وہ حضرت عمر جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر ایمان کی دولت سے سرفراز کروایا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو ہدایت ملی. اور دعا کس نے مانگی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا تھا اے اللہ، ابو جہل یا حضرت عمر میں سے کسی ایک کو جو ہے آپ ایمان کی دولت دے دی جس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اور اس عمر کا یہ ایمان کی حالت دیکھیے کہ وہ لسٹ میں اپنا نام پوچھ رہے ہیں. وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے. وہ عمر جن کے بارے میں دربار رسالت میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ عمر فی الجنہ. دنیا میں وہ 10 صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے زندہ تھے، وہ موجود تھے، اور ان کو 10 صحابہ جو تھے وہ بھی موجود تھے. ان کے سامنے دربار رسالت میں ان کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، 10 مبشرین کہلائے، اور وہ عمر اس میں سے ایک تھے. حالانکہ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن 10 صحابہ ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، اور اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک تھے. تو وہ عمر جو اتنے زیادہ ان کو جنت کی بشارتیں مل گئی اور رضی اللہ عنہ کا ٹیگ لگا، ان کو ٹائٹل ملا، سرٹیفکیٹ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو نبی ہوتے وہ اگر ہوتے کوئی نبی تو پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. صحابہ کے نظروں کے آگے دراصل کیا تھا؟ آخرت رہتی تھی. وہ اپنی دنیا کے ہر کام، ہر فیصلے، ہر جو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آخرت کو سامنے رکھ کر کرتے تھے. اتنے ڈرنے والے اور اتنے لرزنے والے تھے کہ آپ دیکھیے کہ جب جو ہے منافقین کے نام بتائے گئے تو سب سے پہلے جا کے انہوں نے اپنا نام پوچھا اور
کہنے لگے کہ مجھے ان کے نام بتا دو، تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر یہاں پہ یہ 10 صفات جو بھی بتائی گئی ہیں، آیت 8 سے لے کے آیت 20 تک جو صفات بتائی گئی ہیں، کہیں خدا نخواستہ میرے اندر تو وہ صفات نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اپنی ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے یہاں پہ وَمِنَ النَّاسُ سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تو وَمِنَ النَّاسُ میں سارے کے سارے انسان آ جاتے ہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھے، اور پھر قیامت تک کے لیے ایسے ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اس تکبر میں، اس مبتلا میں نہیں ہمیں ہونا چاہیے، اس جو ہے غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو بہت پکے ایمان والے ہیں، اور ہم سکون اور اطمینان سے ہم بیٹھ جائیں اور ہمیں کوئی بھی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ٹینشن فری ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کا کیا حال تھا، اور جب لسٹ آئی ہے حذیفہ بن یمان کے پاس جو وہ جان گئے تھے، تو وہ ان سے پوچھنے لگے جا کے کہ کہیں میرا تو نام نہیں ہے اس لسٹ میں، تو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہر نیکی کے کام، بڑے بڑے کام کر کے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ ان کو ان کے سامنے ہی بتا دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اس طرح سے ان کو بشارتیں ملی ہیں، پھر بھی کتنا زیادہ ان کے اندر عاجزی تھی، کتنا زیادہ وہ ہمبلنس سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اور کبھی بھی تکبر میں نہیں مبتلا ہوتے تھے، ہمیشہ جو ہے اتنا زیادہ ڈر کے اللہ کے ڈر سے اپنی پوری زندگی گزاری، اور آخرت ان کا مشن ہوتا تھا کہ ان کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ اس کو یہ دھیان رہتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، آخرت ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، تب انسان اس کی تیاری کرتا ہے، اور پھر وہ دنیا سے کٹ کے رہتا ہے، زیادہ وہ دل نہیں لگاتا۔ لیکن ایک انسان، ایک بندہ جس نے آخرت کو بھلا دیا، جس نے آخرت کی کوئی ترجیح نہیں دی، جس نے آخرت کو سوچا نہیں کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے اور اس کو ہمیں اور جو ہے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر اس کو کیا ہے، وہ دنیا میں ہی مگن ہو کے رہ جاتا ہے، وہ دنیا کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا، وہ دنیا والوں کا بندہ بن جاتا ہے، دنیا کا بندہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسُ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ ایمان سے خالی ہیں۔ یعنی کہ یہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے وہ لوگ ہوتے تھے، وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو ہم مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ کیا تھے، وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ ظاہری طور پر ایمان لائے تھے اور وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، صرف اور صرف دنیاوی فائدوں کے لیے وہ ایمان میں داخل ہو گئے تھے، مسلمان میں جو اسلام لائے وہ اس لیے کہ وہ ان کو ظاہری فائدے چاہیے تھے، دنیا کی مال متاع لگژری لائف ان کو چاہیے تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں جانتے، مگر وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ منافقین کیا تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ان کا یہ گمان تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے، چلو ہم تھوڑے دن کے لیے یہ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے اسلام کو ایکسیپٹ کر کے ہم اپنے فائدے مفادات لے لیتے ہیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا اور ایمان والوں کو دیا، لیکن دراصل کیا تھا، وہ خود ہی زبردست دھوکے میں تھے، وہ زبردست دھوکے میں تھے۔ تو دھوکہ کس طرح دیتے تھے، جھوٹ بول کر کہتے تھے، کہ کہتے تھے ان کی زبان، کیونکہ ان کی جو زبان اور دل کا جو اختلاف تھا، یعنی یہی تو جھوٹ ہے، دل کسی اور چیز کی گواہی دے اور زبان کسی اور چیز کے بارے میں کہہ رہی ہو، دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، سچا ایمان ہی نہیں ہے، اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے، مگر زبان سے دہراتے رہتے تھے۔ اس موقع پر بھی ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتری ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ ہمارا یقینی ہے، ایمان ہے، پکا ہمیں پورا بھروسہ ہے
کہ واقعی میں اللہ ایک ہے، واقعی میں ہم اس کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہیں، واقعی میں ہم توحید پر یقین کرتے ہیں۔ کوئی دنیاوی مفادات اور مشکلات کے وقت پہ ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، اور سب کچھ کرنے والا ہی بالآخر کیا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی کہ ہر انسان کو، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ دن آئے گا جس دن ہمیں اپنے سارے کے سارے اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی جو برائی ہوگی وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کیا واقعی ہم اس کا یقین کرتے ہیں، ان سب باتوں کا؟ کیا ہمیں واقعی اس پہ یقین ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمارا نامہ اعمال سامنے تولا جائے گا، ہمارے ایک ایک چھوٹی اور ایک ایک بڑی بڑی جو بھی نیکی اور برائی وہ سب لے آئی جائے گی؟ اور کیا واقعی ہم اس کا یقین کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ ہماری زبانیں دہراتی ہیں اور ایمان تو دلوں کے اندر راسخ ہی نہیں ہوا، ایمان تو دلوں کے اندر اترا ہی نہیں۔ منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایمان دل کے اندر نہ سما جائے، دل کے اندر نہ اتر جائے، دل کے اندر نہ اتر جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو کہے واقعی اس کا مطلب اس کو معلوم ہو۔ تو جب بھی ہم یہ کہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو ہمیں اس کا مطلب ہی معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ واقعی میں دراصل وہ کیا تھے؟ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ ایمان سے خالی تھے، صرف اور صرف ان کی زبانیں کہتی تھی کہ ہم ایمان لائیں، اور حقیقت میں وہ کیا تھے؟ اندر سے وہ کافر تھے۔ آیت 10 دیکھیے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہاں پہ فی قلوبہم مرض، یعنی کہ ان کے دلوں میں جو بیماری تھی، اس سے مراد کیا ہے؟ کفر اور نفاق کی بیماری تھی۔ تو ان کے دلوں میں اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے منافقت کو اختیار کیا، کیونکہ ان کے دلوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کی بیماری تھی، ان کی ترجیحات میں فرق تھا، ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں تھی، ان کے اندر صحیح ایمان نہیں، ان کے دل کھوکھلے تھے، ان کا دل مریض ہے۔ تو جن کا دل مریض ہوا ان کو کبھی بھی صحت نصیب نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کو ایمان صحت نصیب نہیں ہوتی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، کیونکہ جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے دل میں کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، واقعی کچھ اور ہے یا زبان کچھ اور کہتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ منافقت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ تب تک نہیں معاف ہوتے ہیں جب تک بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ نہ کرے، توبۃ النصوح نہ کرے، جس میں عاجزی ہو اور اپنی اصلاح ہو اور استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو۔ خوب رو کے گڑ گڑا کے نہ کی جائے ایک گناہ پر، اور آپ سوچیں دن بھر میں کئی 70 جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو جھوٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں کہ جھوٹ ہے کیا۔ جھوٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی بچے کو آپ اپنے پاس بلائیں اور کہیں کہ بیٹا میں تمہیں یہ ٹافی دیتی ہوں، یا میں تمہیں کچھ یہ چیز ہے، جو کچھ بھی ہے، میں یہ تمہیں فلاں چیز دوں گی، اور بچہ وہ آپ کے پاس آ جائے لیکن آپ اس بچے کو کچھ بھی نہیں دیں، تو یہ ہو گیا جھوٹ، یہ ہو گیا کبیرہ گناہ۔ اور انسان دن بھر میں 365 سے بھی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرح سے جھوٹ بولتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دن بھر میں کتنے جھوٹ وہ ہو جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں تو وہ منافقت ہوگا، وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزے بھی رکھے، نماز بھی ادا کرے اور حج اور عمرے بھی کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ وہ خصلتیں یہ ہیں: پہلی، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری کیا ہے؟ اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری، جب وہ امانت اس کو دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث 33 میں آتا ہے، اس کا نمبر ہے 33۔ تو یعنی یہ تین باتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں گی تو وہ منافق ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی سے وعدے کرتے ہیں اور ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کی امانتوں میں خیانت کیا ہے۔ تو وہ جو بھی کرے وہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اگر وہ روزے بھی رکھے، نماز بھی ادا کرے اور حج اور عمرے بھی کرے اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ خصلتیں کیا ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ بعض اوقات ماں باپ پوچھتے بھی ہیں یا استاد پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، بیٹھے تھے۔ تو پھر غلطی اپنی ہو بھی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے اپنی غلطی ہونے کے بعد بھی اس کا جو الزام ہے وہ دوسرے کے ذمے لگا دیا جاتا ہے، بہتان لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ کی قسمیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہی ہے۔ دل میں کسی کی محبت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے فائدہ لینا ہے، اس سے ہمیں کوئی چیز ہماری ضرورت ہے، ہماری مطلب ہے، تو بلا وجہ جھوٹی تعریفیں ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی زندگیوں سے ہمیں نکالنی ہوں گی۔ انسان اپنی بات کا پکا ہونا چاہیے، اپنی قول کا پکا ہونا چاہیے، جو اس کے دل میں ہو وہی اس کے زبان پہ ہو۔ ایسا نہیں کہ زبان میں تو ہمیں سامنے والے شخص کے لیے برائی ہے، لیکن زبان ہماری کیا کہہ رہی ہے؟ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت صالح ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے ایک انسان کو توبۃ النصوح، سچی توبہ کرنی ہوتی ہے، تب جا کے وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ کبیرہ گناہ ایسے کرتا ہے جیسے کہ وہ کچھ معمولی سی بات ہے، کچھ ہے ہی نہیں، بالکل چھوٹی موٹی بات سمجھ کے وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں بدبختی اونٹوں کی گردنوں جیسی سانپ ہوں گے، جو اگر کسی کو ایک مرتبہ ڈس لیں گے تو وہ 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے گا، اور جہنم میں خچر جیسے بچھو ہوں گے، اگر وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈس لیں گے تو وہ 40 سال تک ان کا زہر محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد 17,712 اس کا نمبر ہے۔ تو اتنا زیادہ یہ جو انسان گناہ کرے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم میں کیا ہے، اس کی کیسی مہمانی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ بڑی بڑی گردنوں والے اونٹ ہوں گے، اور جیسے ان کی گردن ایسی ہوگی اونٹ کے جیسی، لیکن دراصل وہ کیا ہوں گے؟ وہ سانپ ہوں گے، بڑی بڑی گردنوں والے سانپ۔ اگر ان کو ڈس لیں گے تو وہ 40 سال تک اس کا زہر محسوس کرتا رہے گا، اور بڑے بڑے کھچروں کے جیسے بچھو ہوں گے، جو ایک بار ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کے زہر کی وجہ سے وہ چیخ پکار ہائے ہائے کرتا رہے گا۔ تو کیسے ایک انسان سوچ سکتا ہے، کیسے ایک جو ہے اپنے دل میں گمان بھی لا سکتا ہے کہ ہوگا، دیکھا جائے گا، کچھ وقت کے لیے ہم جل جائیں گے، بعد میں پھر ہمیں جنت تو مل جائے گی۔ ارے آپ مومن ہیں، ارے ہم اور آپ سب مومن ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم میں جانے کی گمان نہیں کر سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم جہنم میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جہنم میں جو چلا گیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا، وہ ناکامیاب ہو گیا۔ جل بھن کے جنت میں گئے تو کیا گئے، وہ کامیابی نہیں، دراصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
آیت دیکھیں، آیت 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھائی چاہنے والے ہیں، ہم تو برائی نہیں چاہتے، ہم تو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کی بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ دل میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ غیبتیں۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف سامنے والے کے لیے دشمنی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے اندر تو یہ صفات نہیں ہے، ہمارے اندر تو یہ کوالٹیز نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں سے کہ تم فساد نہ مچانا، اور مومن کیا کرتا ہے؟ وہ فساد مچاتا ہے، وہ جھوٹ، مکاری، لڑائی جھگڑا، بہتان بازی، غیبت، ہر انسان اس سے پریشان، ہر خاندان والا اس سے پریشان، ہر بچے اس سے پریشان، گھر کے بچے پریشان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چلتے پھرتے لوگوں کو لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بھلا برا کہتا ہے، لوگوں کی اچھی بات نہیں کہتا، لوگوں کے لیے ایک شر بن گیا ہے، ایک برائی بن گیا ہے، لوگ اس سے ناخوش رہتے ہیں۔ تو منافقین کی بھی صفات تھی کہ وہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم کیا کرو، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ جواب دیتے تھے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اچھائی چاہنے والے ہیں، ہم تو اپنی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو زبان سے کچھ اور کہتے تھے اور منہ سے کچھ اور کہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہی بات تھی، ان کے دل اس سے بہت زیادہ الٹ ہوتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ ایمان لے آئیے، آپ مسلمان ہو جائیے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ اسلام کے کوئی ایک کام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ برتھ ڈیز منا رہے ہوتے ہیں، وہ اینیورسریز منا رہے ہوتے ہیں، وہ ہولی منا رہے ہوتے ہیں، وہ دیوالی منا رہے ہوتے ہیں، وہ تہوار منا رہے ہوتے ہیں جو غیر مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا اس سے دور تک کوئی لینا دینا نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ کہاں سے یہ اچھے اخلاق ہوئے، جبکہ اس کے بارے میں کھلم کھلا وعید آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی غیر جو قوم کو تم نے اختیار کیا، اس کی تم نے رویہ اختیار کیا، تو تمہارا معاملہ بھی انہی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے وعید ہو گئی۔ اگر ہم اپنا اسلام چھوڑ کے، اپنا دین چھوڑ کے دوسرے دھرموں کو فالو کریں گے، ان کی چیزوں سے محبت کریں گے، ان کے طور طریقوں سے محبت کریں گے، تو ہمارا بھی، اس کا بھی انجام، اس شخص کا بھی وہی انجام انہی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جس قوم سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آج کی امت مسلمہ کے اندر منافقت تو بہت زیادہ ہے، ایمان تو کہیں نہیں ہے۔ ایمان دراصل ایمان ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ سب کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ سرنڈر کر دینا۔ اللہ کے آگے اپنی نہیں چلتی ہے، اللہ کے آگے ہماری نہیں چلتی، اللہ کے آگے صرف ہماری جو دنیا میں ہمارے جو بھی کام ہے، ہمارے ہر زندگی کے معاملات میں صرف اور صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ ہم نے اپنی زندگی کو سرنڈر کر دیا۔ پھر آخرت میں انسان کی اپنی مرضی چلے گی، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیسے جی چاہے وہ جی لے، لیکن ایک مومن جو ہے اس کے لیے یہاں پہ جو نیم ہے، ایک قانون ہے، ان قانون اور نیم کو احکامات کہتے ہیں، تو احکامات کو اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو، اور ہم جیسے دنیا میں جو جیل ہوتی ہے تو آخرت میں ہمیں وہ جیل میں ہم نہ قید کر لیے جائیں، تو یہاں پہ رہ کے ہمیں ان احکامات کو فالو کرنا ہوگا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے اس طرح سے حجاب کرنی ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، امہات المومنین کو حکم دیا کہ آپ اس طرح سے رہیے اور اس طرح سے نہ رہیے، غیر مردوں سے بات نہ کریے۔ اور میوزک تو آج کیا ہے، گھٹیوں میں گھل گیا ہے امت مسلمہ کے۔ ایک رنگ ٹون بھی کیا ہے، رنگ ٹون بھی چلتی ہے، ایک فون کالز بھی ہوتی ہے، تو بغیر میوزک کے کوئی کام نہیں چلتا ہے۔ اسٹیٹسوں پہ میوزک کے بڑے بڑے گانے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے اسٹیٹسوں پہ کیوں نہیں لگاتے قرآن کی آیتیں؟ تو یہی تو منافقت ہے کہ زبان سے تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن
کام ہے مسلمانوں کے، کام تو جو ہے مشرکین سے بھی بڑھ کر ہیں، کام تو منافقین سے بڑھ کر کے بھی ہیں۔ آج کے مسلمان تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اس وقت کے منافقوں کی مثال دی گئی آج کے مسلمان سے، کہ اس وقت کے جو منافقین تھے آج کے مسلمانوں سے لاکھ درجے وہ اچھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے جو منافقین تھے وہ نماز پڑھتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان کا کیا حال ہے؟ وہ دل سے تو اقرار کرتے ہیں، ان کے دلوں سے تو وہ اقرار نہیں کرتے، یعنی کہ دلوں میں تو ان کے یقین ہے ہی نہیں پہلی چیز، اور وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو منافقت ہے آج کل کے مسلمانوں میں، اور نہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ حج کرتے ہیں، نہ وہ عمرہ کرتے ہیں، نہ وہ تبلیغ اور جہاد کا فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی کہیں منافقت تو نہیں ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، یقین جانو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک انسان کے دل کا حال جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب جانتے ہیں، کون اقرار پہ ہے، کون انکار پہ ہے، کون اظہار کر رہا ہے، کون ظاہر کر رہا ہے، اور کون اس کی جو مظاہرہ کر رہا ہے، کون چھپا رہا ہے، ان سب باتوں کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون بندہ میرا کس کے دل میں کیسا ایمان ہے، کس کے دل میں کیسا ایمان ہے، کیونکہ یہ دل جس نے بنایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ دل میں آنے والے جو ایک لمحہ جو سوچیں ہیں، جو باتیں ہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ خود اس کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کے رب کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ہر چیز کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار، یقیناً یہی لوگ کیا ہیں، فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اور ان کے دلوں کا حال تو اللہ بالکل جانتا ہے۔ شعور سے مطلب یہی ہے لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ جو اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا دل انکار کر رہا ہے، زبانیں اظہار کر رہی ہیں۔ تو جو منافقین تھے ان کے دلوں میں کیا تھا؟ انکار تھا، وہ دل سے نہیں ماننے والے تھے، لیکن ان کی زبانیں کیا کرتی تھی کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں، بالکل سیم مسلمان تھے وہ۔ تو ان کا یہ حال اللہ جانتا تھا، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں تھا، ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم، اللہ سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو اپنے ہر کام میں، اپنے ہر معاملات میں، اپنے ہر ایک کام میں ہمیں اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اپنے نیتوں کا جائزہ لیں، اپنے کاموں کا جائزہ لیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو گئی، یا ہم نے حج کیا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی، یا ہم نے تلاوت کی اس میں کسی قسم کی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی۔ جیسے نماز انسان پڑھتا ہے، معمولی دنوں میں صحیح سے پڑھتا ہے، لیکن جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سوچ کے یہ پڑھنے لگے کہ چلو یہ بیٹھی ہیں تو یہ ہم کو سمجھیں کہ ہم بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، بہت لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، بہت لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ ملاوٹ ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ ملاوٹ ہو گئی۔ تو یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ان سے ہم مظاہرہ کریں، ان سے ہم بتائیں کہ ہاں ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے مظاہرہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے حج کیا، اب حج کر کے آ گئے، پھر کیا ہے؟ 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھی حج کیا ہے، ہم بھی حج کر کے آ گئے ہیں نا۔ تو کس کے لیے حج کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا تھا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، واہواہی چاہنے کے لیے حج کیا تھا۔ اپنا ہمیں جائزہ لینا ہے، کہیں ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں پنپ رہی، تو ریاکاری کرنے والے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر انسان نے کوئی دینی کام بھی کیا ہے، اگر انسان نے کوئی دینی علم بھی حاصل کیا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ اس کو عالم کہیں، لوگ اس کو عالمہ کہیں، اس کے خاندان والے کہیں واہ تم تو بہت پڑھاکو ہو گئی ہو، تم تو بہت بڑی عالم بن گئی ہو، ہم کو چلو اچھا یہ مسئلہ بتاؤ، وہ مسئلہ بتاؤ،
خود لوگ کہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان کو نہ بتائیں کہ ہم فلاں فلاں یہ ڈگریاں کر لی، ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں بہت علم ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ پھر ملاوٹ ہو گئی، یہ سب ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ کون کرواتا ہے؟ ابلیس کرواتا ہے۔ تو ہمیشہ ہو سکتا ہے وسوسے آتے ہوں، ہمیشہ اپنے وسوسوں کو جھڑک کے اور ہٹا کے اپنے اندر کے وسوسوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ نہیں، یہ سارے کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم عام دنوں میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس وقت بھی ہم نماز پڑھیں گے، چاہے ہمیں کوئی کہے اچھا، چاہے ہمیں کوئی کہے برا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ویسے ہی نماز پڑھیں گے، جیسے ہم روزے رکھتے ویسے ہی روزے کریں گے، جیسے ہم عام دنوں میں کام کرتے ویسے ہی کام کریں گے۔ ہم صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی خاطر نہیں کر رہے ہیں۔ آیت 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی یعنی کہ صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایمان لے آئیے، آپ ایسے ایمان لے آئیے جیسے صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان منافقوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بیوقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لگا دی، اپنی مال لگا دی، ہر قسم کی قربانی سے وہ پیچھے نہیں رہے۔ آج کے جو ہے منافقین اور یہ کہتے ہیں کہ وہ، اور اس وقت کے منافقین یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کیا تھے؟ بیوقوف تھے۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو اس وقت کے بھی جو منافقین لوگ ہوں گے اور وہ جو ایک دین کے لیے کام کرنے والا اور دین کے لیے اپنی جنگ و جہاد اور سب کچھ جان مال لگانے والا، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بیوقوف ہے، ارے یہ تو بالکل الو ہیں، ارے یہ تو بالکل عجیب ہو گئے، اپنا سارا کا سارا مال جان وقت سب کچھ لگا رہے ہیں۔ دیکھو کیسے عجیب ہے نا، کچھ نہیں چھوڑتے اپنے بیوی بچوں کے لیے نا۔ اس طرح سے ان کے اقوال ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کی زبانیں چلتی ہیں، اور اس وقت بھی اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو منافقین نے صحابہ کو کہا کہ یہ کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آگے، آنکھوں کے آگے جنت کی خوشبو ان کو محسوس ہوتی تھی، ان کو جنتیں دکھائی دیتی تھی۔ وہ دنیا سے بالکل بیزار ہو گئے تھے۔ دنیا تو جیسے ان کے لیے قید خانہ ہو گیا تھا۔ دنیا میں وہ بس اس لیے رہتے تھے کہ جب تک ان کو رہنا ہے، اپنے عمل بس کمانا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ ان کا آخرت پہ کیا تھا؟ زبردست۔ ان کو یہ تھا کہ ہمیں لوٹ کے بس وہی جانا ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ یہ دنیا تو کیا ہے؟ بس ایسا ہے، ایک ایسی مثال جیسے کہ ایک ڈسپوزل کی پلیٹ ہے۔ ایک ڈسپوزل کی پلیٹ کیا ہوتی ہے؟ بس وقتی طور پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پہ گرم کھانا، ایک ہاٹ فوڈ اگر آپ رکھیں گے تو وہ ڈسپوزل کا کیا حال ہوتا ہے؟ میلٹ ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، ٹگھل جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے آخرت؟ کیا ہے آخرت کی تو مثال ایسی ہے جیسے تانبے کی موٹی چیز، ترسٹری، جیسے تانبے کی موٹی سی پلیٹ ہے نا، اس کو چاہے جیسے بھی اس پہ کھانا آپ رکھیں، چاہے اس کو پورا کا پورا آپ چولہے پہ کیوں نہ چڑھا دیں، وہ کبھی بھی نہیں میلٹ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں خراب ہوتی۔ تو وہ آخرت ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی زندگی۔ ایک تانبے کی پلیٹ ہو سکتا ہے ایک وقت پہ ختم بھی ہو جائے، پگھل جائے، لیکن آخرت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو صحابہ نے اپنی زندگیاں لگائیں، اپنے آپ کو لگایا، اپنے والدین کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان۔ تو یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اور یعنی کہ ان کے قربانی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک بچہ اپنے والدین سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو وہ رسول سے اور اللہ سے اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے بات بات میں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ بھی ہم آپ کے اوپر قربان کر دیں۔ ایسے جملے کہنے والے صحابہ نے، اور واقعی میں جملہ نہیں تھا ان کی بات، انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کیا۔ ان کی زندگیاں آج مثال ہے ہم لوگوں کے لیے، آج ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ لیکن آج کل کے بچوں کے آپ دیکھیں رول ماڈل کیا ہیں؟ اسپائڈر مین ہیں، سپر مین ہیں،
ہی مین ہیں اور جو بھی کچھ ہیں ان کے رول ماڈل ہیں۔ تو کیونکہ بچوں کو بتایا نہیں ہے، اور بچوں کو بتایا نہیں والدین نے، اور بچوں کو کیا بتایا ہے، بس مائیں اپنا چھٹکارا پانے کے لیے بچوں کو موبائلس ہاتھ میں تھما دیتی ہیں، ہاں بیٹا کھیلو، اور ٹھیک ہے میرا پیچھا چھوٹ جائے اس سے بس۔ اور بچہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھے گا بچہ؟ شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم جہنم کی طرف آپ کے سارے بندوں کو لے جائیں گے، دنیا میں جا کے ان کو خوب بہکائیں گے۔ تو شیطان نے تو یہ چیلنج ہی کیا تھا، ہر برائی کو اس نے اچھائی بنا کے دکھایا، ہر خرابی کو اس نے چمکدار بنا دیا، دھوکہ بنا دیا۔ بچے بیچارے وہ موبائل سے اٹھا کے نہ جانے کیا کیا چلاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کیا معلوم، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کے کیسے خراب تربیت سے بن کے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو صحابہ کی سیرت بتائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے، تو وہ بچے پھر بہترین انسان بنیں گے، بہترین مسلمان بنیں گے۔ لیکن آج بچوں کی تربیت ہی نہیں صحیح ہو رہی ہے۔ آج یہ معاشرے میں نظام ہو گیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر جو ہے جاب کریں، اور پھر بچے کو کیا کرتے ہیں، میڈ کے اوپر سونپ کے چل دیتے ہیں۔ اب وہ میڈ ان کو کیا سکھائے گی، بچے کو کیا تربیت دے گی، کیا سکھائے گی؟ اس میڈ کو تو کچھ بھی نالج نہیں، ہو سکتا ہے وہ میڈ ایک غیر مسلم بھی ہو، وہ کیا تربیت دے گی آپ کے بچے کو؟ تو پہلے جو صحابہ کے بعد کا دور بہترین دور تھا، یعنی کہ صحابہ کا دور سب سے بہترین دور تھا، اس کے بعد تابعی اور تابعی کا دور، اس کے بعد والوں کا، تو وہ ایک چین سی بن گئی تھی، بہترین لوگوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایسی شخصیت کوئی پیدا ہوئی ہے؟ 50 سال صدی گزر گئی، کوئی ایسی شخصیت نہیں پیدا ہوئی، لیکن اس وقت میں ایسی شخصیتیں ہر گھر میں پیدا ہوتی تھیں، ہر گھر میں صحابہ جیسی شخصیت ہر گھر میں پیدا ہوتی تھی۔ کیونکہ ان کی ماؤں کی پرورش لاجواب ہوتی تھی۔ آج کل کی ماؤں کی طرح جو ہے بے پناہ مانگنے والی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، ساری زندگی کی پونجیاں لگا دی اپنے بچوں کے لیے، تو ایسی زبردست شخصیت بن کے تیار ہوئے کہ قیامت تک کے لیے ان کے نام باقی رہ گئے، قیامت تک کے لیے ان کے نام باقی ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ، اور صحابہ کو جنہوں نے فالو کیا وہ بھی کیا ہوئے، بہترین شخصیت کہلائے، تابعی کہلائے، علماء کہلائے، تابعی کہلائے، اور بہترین دور کہلایا، وہ بہترین دور تھا۔ آج کے جو ہے ایسے لوگوں کے جو ہے کوئی بھی ایسا کہیں دور تک نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا کوئی شخص ہو جن کے اندر صحابہ کی جیسی صفات ہو یا اولیاء اللہ ہوں، ایسا کوئی نہیں دکھتا، ایسا کوئی نہیں ملتا۔ جیسے لگتا ہے چاروں طرف بس گمراہی ہے، اور گمراہی کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، گمراہی کے میلے لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ماؤں نے اس طرح سے پرورش نہیں کی۔ ایک ماں کی جو گود ہے وہ کیا ہے؟ ایک مدرسہ ہے، ایک مدرسہ۔ بچے کا پہلا مدرسہ ایک ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب ماؤں نے نہیں پرورش کی تو پھر کیا بچے کو تربیت ملے گی؟ ماں نے تو اٹھا کے غیر لوگوں کے ہاتھ میں، غیر لوگوں کی گود میں اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا سکھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ غلط بات بھی سکھا رہا ہو، جھوٹ بولنا بھی سکھا رہا ہو، شراب پینا بھی سکھا رہا ہو، سگریٹ پینا بھی سکھا رہا ہو، شراب پینا بھی، ہر برائی بھی سکھا رہا ہو، کیا پتہ کیا کر رہا ہے۔ تو بچوں کو، جو ہمارے بچے ہیں وہ آنے والی نیو جنریشن ہے، ان کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ان کو بہترین تربیت ملے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے کوئی آس پاس کے مدرسے میں چھوڑ کر آئیں، ان کو اچھی تعلیم ملے، ان کو اچھی تربیت ملے، ان کو اسلامک ماحول ملے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کے لیے بہترین ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور آپ کی جو ہے صدقہ جاریہ وہ بن جائے۔ تو بہترین جو لوگ تھے وہ صحابہ تھے، لیکن منافقین کیا کہا کرتے تھے کہ یہ جو صحابہ ہے یہ بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، جب بھی کوئی اپنا جان، مال، وقت اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تو دنیا پرست لوگ یا کافر لوگ یا منافقین لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ زبردست سفہاء ہیں۔ سفہاء یعنی بے وقوف ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون، کہ یہی لوگ کیا ہیں، خود یہی لوگ بے وقوف ہے۔ جو مومنین کو، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، وہ دراصل یہی بے وقوف ہے
جو کہتے ہی نہیں ہیں، جو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا ہر لمحہ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، پورا حج کر رہے ہیں، ہر سال عمرے کر رہے ہیں، اور جو ہے اتنا زیادہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور جو بڑھ چڑھ کے یہ جہاد کر رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، دینی علوم، دینی مدارس جو ہے تعمیر کروائے جا رہے ہیں، جو ان کو کہتے ہیں بیوقوف ہیں، یہ کیوں نہیں جا کے ورلڈ ٹور پہ نکل گئے، یہ کیوں نہیں جا کے اچھی جویلری بنا لیتے، یہ فالتو میں ایسے پیسے برباد کرے۔ تو جو لوگ ایسے اقوال، ایسی بات کہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ کیا ہیں، خود بیوقوف ہے۔ جو کر رہے ہیں کام، وہ تو کیا ہے، وہ آخرت کا سودا کر رہے ہیں، اپنی جان، کتنی حقیر چیز ہے نا، اپنی مال بھی کتنی حقیر ہے۔ دراصل یہ مال تو دیا ہوا ہمارا ہے بھی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارا مال اپنا ہے بھی نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہماری جان اپنی ہے بھی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمارا وقت اپنا ہے بھی نہیں، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جنہوں نے لگا دیا وہ کیا ہوئے، وہ عقل مند ہوئے، وہ کامیاب ہوئے۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں لگا دیے تو کیا ہوئے، وہ عقل مند ہوئے۔ اور جنہوں نے نہیں لگایا، اور جنہوں نے جو لگا رہے تھے ان کو کہا، تو وہ خود کیا ہے، وہ خود ہی بیوقوف ہے، وہ خود ہی سفہاء ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ آیت 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین کا جو رویہ تھا، ایسا تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں، ہم تو روزہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن وہ واقعی میں کس سے ملے ہوتے ہیں؟ وہ ان سے ملے تھے جو زبردست، جو قریش کے جو سردار تھے۔ یہاں پہ شیاطین سے مراد قریش کے بڑے بڑے سردار اور یہود کے سردار تھے، جو دشمنان اسلام تھے، وہ ان سے ملے ہوئے تھے، ان کی دوستیاں ان کے ساتھ تھی، اور وہ سارے کے سارے ان کے جو راز تھے اور ان کی باتیں تھی مسلمانوں کی، وہ جا کے ایسے لوگ ان کو بتاتے تھے۔ تو جب مسلمانوں میں رہتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اپنا ایمان کو ظاہر کرتے تھے، اسلام کو ظاہر کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے کافروں کے سردار کے اندر جاتے تھے نا، وہی تو ان کے دوست تھے، اور انہی کے ساتھ تو ان کی ہمدردیاں تھی اور ان سے محبت تھی ان کو۔ بڑے بڑے جو یہود کے جو سردار، اور پھر بڑے بڑے کفار کے جو سردار، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب ان کے بڑے بڑے رئیس تھے۔ جیسے آج امبانی اور ٹاٹا برلا لے لیں، تو یہ بھی اس طرح سے اس وقت میں بہت زیادہ رئیسوں میں سے رئیس تھے۔ اور عبداللہ بن ابی جو ہے یہود، جو ہے مدینے میں جو سردار تھا، اس طرح سے یہ سارے کے سارے منافقوں کے سرداروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ آپس میں ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اور میٹنگ میں کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سارے راز جو ہے وہاں پہ شیئر کرتے تھے، اور سارے کے سارے باتیں، اسلام کی باتیں ان کو بتاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے تو صرف مذاق کرتے۔ یعنی یہ جو غیر اسلام والے تھے، کافر لوگ تھے، کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو صرف ہم کیا کرتے ہیں، ایک مذاق کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ کیا ہے، صرف مذاق ہے، صرف ایک یہ مذاقیہ طور پہ ہے۔ واقعی میں تو ہم تو کیا ہیں، ہم تو ہندو ہیں، ہم تو ایک کرسچن ہیں، ہم تو ایک یہودی ہیں۔ اس طرح سے وہ مظاہرہ کرتے تھے، یعنی اسلام کا مذاق کرتے تھے، اسلام لانے کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے نا۔ تو آج بھی کیا ہے، امت مسلمہ کا تو ایسی رویہ ہے نا، ایک مسلمان کو اپنی ہی پوشاک اس کو لگتا ہے انسلٹ ہو رہی ہے، اپنی ہی پوشاک جو اسلامی۔ اگر آپ دیکھیں کہ حجاب کا کیا ہے، حجاب کا کیا کانسیپٹ ہے، کوئی بھی کلر نہیں بتایا۔ اگر ایک مسلمان ہے وہ حجاب کرنا چاہتا ہے،
کوئی بھی سوبر کلر کا حجاب کر لے، اس کو اس میں کوئی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہے، آج کی عورتیں، آج کی خواتین حجاب نہیں لیتی ہیں، حجاب نہیں کرتی ہیں، اور ان کو اس میں انسلٹ محسوس ہوتی ہے۔ اپنا کلچر ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نیچا، بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوتی ہے اس میں۔ تو اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو انسلٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو اسلام کی کسی بات پہ اس کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر نالج کی کمی ہے، اس کے اندر علم کی کمی ہے۔ تو علم حاصل کریے، تو جانیے اس کے کیا فائدے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے تو اس کی کیا مشیت ہے، کیا ہے اس کا حکم، کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے حکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہزار انسانوں، ہزار مردوں کی نظروں میں ایک شو پیس کا ذریعہ بن جاؤ، ان کی آنکھوں کے ذریعے سے تم زنا کا ذریعہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تو بہت بڑا رتبہ دیا، ورنہ تو تمہیں کفار مکہ جو تھے مٹی کے نیچے گاڑ دیا کرتے تھے، مٹی کے نیچے دفنا دیا کرتے تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں۔ تو آج بھی یہاں پہ کچھ ہندوستان میں بھی آج کے شہر ایسے ہیں جہاں پہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، گاڑ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنر دیا مسلمان عورتوں کو، آ کے ان کو شرف اور عزت پہنچائی۔ شرف اور عزت کی وجہ سے آیت حجاب نازل ہوئیں، کیونکہ تمام طرح کے جو لوگ تھے جو مسجد نبوی میں آتے تھے اور امہات المومنین کے پاس آتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی حجاب پہنیں، اور سارے کے سارے جو مومن عورتیں ہیں وہ سارے کے سارے حجاب میں آئیں۔ تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ تو یہ کیا ہماری انسلٹ کا ذریعہ ہے یا ہمارے جو حفاظت کا ذریعہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن عورت حجاب میں رہے، وہ جو ہے ہر قسم کی برائی سے بچی رہے، اس کی حفاظت رہے، وہ نہ ستائی جائے، نہ وہ پریشان کی جائے، نہ وہ فحشی اور نہ وہ بے حیائی کا ایک جو ہے شو پیس بنے، اس کی حفاظت رہے۔ تو جس نے اللہ کے احکامات کو مان لیا اس کی دنیا میں بھی بھلائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ احکامات کو نہیں مانتے ہیں، وہ احکامات کو سمجھتے ہیں میرے اوپر بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا، اب ہم اس کو کیسے کریں، اب ہم اس کو کیسے کریں، اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو چھوڑیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے منافقت کی علامت ہے۔ تو منافقین ہمیشہ اسلام کی چیزوں کا، اللہ کے احکامات کا، تمام چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت اور وہ بربادی کی طرف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان سے بھی اس طرح سے استہزاء کرتا ہے، یعنی کہ زبان سے بھی ان کے ساتھ استہزاء ہے، یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق کرتا ہے، ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان سے مذاق ہوگا کہ وہ ان کو ایک جب پل صراط پر ان کو چلنا ہوگا تو پل صراط پر وہ سمجھیں گے کہ ہم چل رہے ہیں اور ہم جنت میں پہنچ گئے، لیکن جنت اور پل صراط پہ پہنچتے ہی یعنی کہ بیچ راستے میں ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی کہ وہ سیدھے جا کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے اسی طرح سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح سے رسوا کر دے گا۔ ایک انسان جو یہ سمجھے گا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں اور ہم جنت میں پہنچ گئے اور ہم پل صراط پہ ہم پار کر رہے ہیں، لیکن ایک اچانک سے ایسی دیوار حائل ہو جائے گی کہ وہ جنت میں انٹر بھی نہیں کر سکے گا اور وہ سیدھے جہنم کے گھڑے میں گرا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا اس طرح سے مذاق، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا۔ تو جس دن حساب کتاب بھی قائم ہوگا، ان کا حساب کتاب بھی جب ہوگا تو ان کا مذاق کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل خوار کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا حشر ہے، بہت زیادہ ان کے لیے خسارہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا شخص کوئی کر رہا ہے
اور اس کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو یہ ایک وقت مہلت ہے، ایک ڈھیل ہے۔ دنیا میں جو زندگی مل رہی ہے اور گناہ، آپ دیکھیں سر اٹھا کے آپ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں پوری دنیا پہ دورہ کریں، کون کون کیا کیا کر رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں ایک ایٹم بم کے ذریعے، ایک بہت سارے لوگ کسی کو زنا کرتے ہیں، ایک رات میں کئی عورتوں کا زنا ہوتا ہے، پھر کئی عورتیں اسی طرح سے، تو کیا سب ختم کر دیے جاتے ہیں، سب مار دیے جاتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے ڈھیل دی ہے، وقت دیا ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد، تو یہ کیا ہے؟ بس وقت مہلت ہے۔ پھر جیسے ہی ان کی موت واقع ہوگی تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، صرف اور صرف جہنم ہے۔ دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ان کو مہلت دی ہے، لیکن جو انسان اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہم کو کبھی نہیں معاف کرے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف بھی کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ پلٹے، پوری کوشش کرے، پورا ارادہ کر لے، پورا عزم کر لے۔ لیکن انسان بہت زیادہ ہے نا، نسی ہے، بھولنے والا ہے، وہ بھول جاتا ہے، کبھی کبھی پھر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کا اپنا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ توبہ کے معنی یہی ہے پلٹنا، ایک بار گناہ ہو جائے پلٹے، دو بار گناہ ہو جائے پلٹے۔ اللہ سے نا امیدی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کریں گے، لیکن اپنے آپ کو بچتے بچاتے انسان کیا ہے، اس دنیا کی جو ہے کانٹے دار جھاڑیوں سے نکل جائے بس، تو وہ کیا ہے؟ وہ تقوی والے ہیں، وہ متقین ہیں۔ تو ایک انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ نہیں ہے، تو وہ دراصل کیا ہے؟ زبردست دھوکے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشیوں میں اور ان کے جو نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اور مبتلا کر دیتا ہے اور ان کو ایک ڈھیل دے رہا ہے، ان کو ایک وقت مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ایک وقت پورا ہو جائے گا تو ایسا پچھتاوا ہوتا ہے انسان کا، ایسا پچھتاتا ہے انسان، اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوم الحسرت کہا گیا ہے، آخرت کا دن کیا ہے؟ ایک یوم الحسرت، سوائے پچھتانے اور حسرت کوئی کرنے کے کچھ کام نہیں ہوگا انسان کے بعد۔ انسان کے پاس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، صرف اور صرف حسرت کرے گا کہ کاش ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکام کے آگے سمینا و اطاعنا کیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کریم کی ہر بات کے آگے، ہر احکام کے آگے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر لیا ہوتا۔ ہم دنیا میں نافرمان لوگوں سے جنگ تو لڑ لیتے کاش، لیکن ہم اللہ کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف ہماری زبانیں نہ چلتی، کاش، اے کاش اور اے کاش اور اے کاش کے صرف جملے رہ جائیں گے آخرت میں۔ اس کو اسی لیے یوم الحسرت کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔